مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى باللقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عطفه. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، بہت ہی زیادہ خوشی کا یہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس کی رحمت کے اترنے کا ایک اور ٹھکانہ عطا فرمائے. جس طرح ہوائی جہاز کے اترنے کے لیے مخصوص جگہیں بنائی جاتی ہے، تو اللہ کی رحمتوں کے اترنے کے لیے بھی کچھ ٹھکانے بنائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک اللہ کا گھر بھی ہے کہ مسجدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں. ایک مرتبہ جس جگہ کو مسجد نامزد کر دیا اور وقف اللہ کے نام پر کر دیا کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہم نے اس کو دے دیا ہے، اب بعد میں اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، بعد میں اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا. خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا کہ اگر فجر سے پہلے تو ہارون رشید کی مملکت سے نکل نہ جائے تو تجھے طلاق ہے. پلین کے دور کے اندر بھی ہارون رشید کی حکومت میں سے نہیں نکل سکتے تھے، اتنی بڑی اس کی حکومت تھی. پلین کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی. چہ جائے کہ وہ دور پلین کا نہیں تھا. وقت کے علماء نے کہہ دیا کہ اب اس کی طلاق ہو ہی جائے گی. صبح صادق ہوئی اور اس کی طلاق ہو جائے گی. امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب یہ مسئلہ آیا، انہوں نے کہا اس کو مسجد میں کھڑا کر دو. یہ خلیفہ ہارون رشید کی حکومت سے نکل گئی، اس کی حکومت سے نکل گئی. یہاں اس کی حکومت نہیں چلے گی، ہے نا. خلیفہ ہارون رشید بھی مسجد کو خرید نہیں سکتا، ہے نا، وہ اللہ کے لیے وقف ہے. بہرحال اللہ کے گھر کو بنانا، اس کی تعمیرات میں اپنے آپ کو لگانا، اس میں مال لگانا، وقت لگانا بہت ہی قابل مبارک ہے. جیسے یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہیں اور اللہ کا نام باقی، یہ جگہ بھی باقی رہے گی. قیامت آنے کے بعد ان جگہوں کو اٹھا لیا جائے گا. جو لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مسجدوں میں پیسے لگاتے ہیں، کم زیادہ جو بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر جب جنتوں کے فیصلے کریں گے تو جنت میں جانے کے بعد بعض محل اتنے خوبصورت ہوں گے
کہ لوگ اس کو دیکھ کر سوچیں گے کہ ہمارا بھی ایسا ہوتا، لیکن وہ خوبصورت محل وہ مسجدوں کے بنانے والوں کے لیے دیے جائیں گے، بلکہ وہ مسجدیں وہاں پر ہوں گی۔ بہرحال یہ بہت ہی مبارک کام ہے جس دور کے اندر اللہ کے گھر منہدم کیے جا رہے ہیں، اس دور کے اندر ایک اللہ کے گھر کی تعمیر کا ہونا ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ جس طرح آدمی اپنا مکان اپنا بنگلہ بناتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی جگہ کو مکان کو منسوب کیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ پاک نہیں خوش ہوئے ہوں گے؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوئے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 10 سالہ دور خلافت ہے، تقریباً 3000 مسجدیں ان کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی ہیں، جس میں کئی جامع مسجد ہیں اور کئی دیگر مساجد ہیں۔ ایوریج نکالیے کہ کتنا بڑا کام ہوا، اور دیگر بہت سارے کام ہوئے۔ تو مسجد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں پہنچ کر ابتدا کے اعتبار سے جو کام فرمائے اس میں مسجد کی تعمیر ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر آپ نے مسجد کی تعمیر کرائی ہے، اور وہاں سے ساری دنیا کے خیر کے فیصلے اور مشورے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ایک ہے مسجد کو بنانا، اچھی سے اچھی بنا لینا، اور دوسرا ہے اس کو آباد کرنا۔ مسجدیں اعمال کے لیے روتی ہوں اور نماز پڑھ کر اس کو تالے لگ جاتے ہوں اور کوئی اس کے اندر نہ ہو، اس طرح مسجد آباد نہیں ہوتی۔ مسجد اعمال کے ذریعے سے آباد ہوتی ہے کہ اس میں نماز کے پڑھنے والے، فرض نماز کے پڑھنے والے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نمازوں کے پڑھنے والے ہوں، بیٹھ کر تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے ہوں۔ بہت اچھی بات، ایک اللہ والے کی ابھی چند دن پہلے ملاقات ہوئی تو یاد آیا، میں بات یاد دلا دوں کہ ہمارے علاقوں میں اور آج کے دور میں تقریباً سب علاقوں میں ذکر کی مجلسیں اور ذکر کا ماحول اور ذکر کرنے بیٹھنا یہ بالکل نظر نہیں آتا، اور یہ کسی کو کام بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ والے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہر کام کے لیے وقت فارغ کیا جاتا ہے، ذکر کے لیے وقت کو فارغ کرنا چاہیے۔ جس طرح دیگر کاموں کی مجالس ہوتی ہے، باضابطہ ذکر کی مجلس ہونی چاہیے، جو وہ ساری فضیلتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ملائکہ وہ ذکر کے حلقوں کو گھیرتے ہیں اور سکینہ نازل ہوتی ہے، اور وہ جنت کے باغ ہیں، اور وہ ہر قسم کے دنیا کے خوف سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے دور اور امن کی جگہ ہیں۔ وہ ساری فضیلتیں کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ لہذا اللہ کے گھر کے اندر مستقل بیٹھ کر ذکر کیا جائے، اور کوئی کہے کہ بہت ذکر کرنے سے فلاں کو یہ ہوا وہ ہوا، تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگیں۔ یہاں تو تسبیح 2 تسبیح پڑھتے نہیں اور دوسروں کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ سب لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کر رہا ہے ذکر، تو اس کے لیے ذکر کر رہا ہے، یہ کیا آکھا دن اللہ اللہ کرتا ہے۔ مجھے اچانک ایک بات یاد آئی، کوئی شخص ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا اور اس کی زندگی میں دین آنا شروع ہوا، دین کی محنتوں کے لیے، مسجدوں کے لیے اور مسلمان بھائیوں کے لیے اس نے وقت فارغ کر کے محنتیں، ملاقاتیں شروع کی،
تو اس کو دسیوں لوگ سمجھانے والے ملیں گے کہ دیکھیے بھائی تو یہ کس کے چکر میں پڑ گیا، دیکھیے خالی اللہ اللہ کرتا، کچھ دنیا بھی کریے۔ دسیوں لوگ اس کو ملیں گے اور ملتے ہیں کہ دیکھیے بھائی خالی اللہ اللہ کرتا، دوسرا بھی کچھ کریے۔ اور نکرے دنیا دار جو جمعہ تک نہیں پڑھتے، 5 نماز چھوڑو، جمعہ تک نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے، ان کو جا کے وہ سمجھاتا نہیں کہ ایکلے دنیا دنیا بکتا، اللہ بھی ذرا کریے، اس کو کوئی سمجھانے نہیں جاتا ہے۔ وہ خوش شخص اس کو دیکھ کر نہیں کہتا کہ دیکھیے خالی دنیا دنیا تو بکتا ہے، اللہ بھی بولنا اور اللہ کا حکم بھی پورا کرنا، کوئی نہیں سمجھانے جاتا۔ تو ساری شیطانوں کی ایجنسیاں لے رکھی ہے ہم نے کہ شیطان کے بھاگ کا کام ہم کرنے لگے کہ کوئی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی شریعت کی طرف متوجہ ہو تو اس کو تھوڑا بادھا ڈالنے کی، اس کو تھوڑا سا روکنے کا کہ دیکھنا بہت آگے مت بڑھنا۔ اور صرف دنیا دار ہو، ابھی گنہگاروں کی بات نہیں کرتا، نشہ کرنے والوں کی بات نہیں کرتا، عورتوں کو مارنے اور جوا کھیلنے والوں کی بات نہیں کرتا، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہوں تو اس کو بھی کوئی سمجھانے نہیں جاتا۔ چہ جائے کہ ایسوں کو سمجھانے کی اور ضرورت تھی۔ اور قدم بقدم علاقوں میں، سماج معاشرے میں اس قسم کے مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ بھائیوں بات کو سمجھے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر والا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہماری فکر نبیوں والی فکر ہے یا ہماری فکر پھر گمراہ کرنے والی فکر ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے کہ تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے کسی کو برگشتہ کرتا ہے۔ وہ صحابہ نے اللہ اللہ ہی کیا تھا اور ساری دنیا قدموں میں آ گئی تھی۔ ان کے سفر حضر اور ان کے مقام اور ان کی چلت پھرت اور ان کی سوچ، وہ مسجدوں تک، وہ دین کی محنتیں اور سارا اللہ اللہ ہی تھا۔ دنیا قدموں میں آئی، دنیا آفروں میں آئی، دنیا چیلنج میں آئی، شیطان سامنے آیا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس سب کے ساتھ دین کو، دین کی محنت کو، نبی کے دامن کو ذرا بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ آج یہ مبارک مجلس میں کچھ ارادے کریں ہم اپنی زندگی کے بدلنے کے، اپنی سوچ کے بدلنے کے، اور ایک میرا مزاج لوگوں کی برائی دیکھنے کا مزاج ہے، تو کیا میں یہ سبزی مارکیٹ ہے، کیا میں صرف سڑے نہیں بٹاٹے پیاز اور سبزیوں کو دیکھتا ہوں، یا میں خریدنے جاؤں تو اچھوں کو دیکھتا ہوں؟ میں اپنی نگاہوں سے ہٹا دیتا ہوں داغی پھل فروٹ کو اور داغی سبزی ترکاریوں کو اور ہلکی چیزوں کو میں اپنی نگاہوں سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ باہر کا مائک چالو کر دیا۔ صلی علی محمد۔ درمیان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو کنسنٹریشن چلا جاتا ہے اور طبیعت پر اثر آتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان من البیان لسحرا، تو یہ ایک قسم کا جادو، ایک قسم کا اثر ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کرنے سے، جیسے کھاتے کھاتے کنکری آ جائے، سارا کھانے کا مزہ بگڑ جاتا ہے، ایسا۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سوچیں کہ کیا تجھے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب تجھے برے ہی دکھ رہے ہیں، کوئی تجھے اچھا دکھتا ہے کہ نہیں؟ اور تیری ذمہ داری وہ اچھائی دیکھنے کی، اچھائی ڈھونڈنے کی تھی۔ تو یہ کس کے ہتھے چڑھ گیا کہ تو لوگوں کی برائی ڈھونڈ رہا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے متعلق تم بھلائی کا گمان کرو،
ایمان والے کے متعلق بھلائی کا گمان کرو. کوئی مر گیا, مرنے کے بعد اس کا تذکرہ, اذکروا محاسن موتاکم, تم تمہارے مرے ہوں کا اچھے سے تذکرہ کرو. تو نہ زندے کی برائی کا حکم ہے, نہ مرے کی برائی کا حکم ہے, اور ہم ہیں کہ کسی کی اچھائی اور بھلائی بیان کرنے کوئی تیار نہیں ہے. یہ ہم کیسی رانگ لائف جی رہے ہیں؟ کیوں ہم غلط زندگی کیوں جی رہے ہیں؟ اپنے آپ میں سوچتے کیوں نہیں کہ میں غلط زندگی کیوں جی رہا ہوں؟ کیا مجھے غلط زندگی جینے پر جنت دینے والے ہیں اللہ؟ اللہ تو اچھی زندگی جینے پر جنت دینے والے ہیں. تو مجھے جنت کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہاں شوق ہے. تو جب شوق ہے تو جو چیز کا شوق ہے وہ والا کام کرنا بھائی. تو ساری ادھر ادھر کی بات چھوڑ کر صرف اپنی فکر کرنے کی کہ میں زندگی کیسے گزارا ہوں. قوا انفسکم, قرآن کہتا ہے تو اپنی پہلے فکر کر. اور یہ جتنا مجمع ہر ایک اگر اپنی فکر کرے, بتاؤ سماج معاشرے میں سے ہم اتنے سنبھل سدھر جائیں کہ نہیں؟ اتنی فیملیاں ٹھیک ہو جائیں کہ نہیں؟ اتنی بیویوں کے شوہر جب ٹھیک ہو جائیں گے, ان کے گھروں کے اندر کتنی خوشیاں اور کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا. ان کے بچوں کی تربیت ہونے لگے گی, ان کے گھروں میں دین داخل ہونا شروع ہو جائے گا. جب موت کا یقین ہے تو برائیوں کے ساتھ جینے کا کیا معنی؟ ہر برائی بدبو ہے, ہر گناہ بدبو ہے, ہر جہالت اندھیرا ہے, اور ہر نیکی کے پیچھے روشنی ہے, جنت ہے, نور ہے. او بھائیو, کیا ہم نے اپنے دلوں کے اندر دنیا کو بسا لیا کہ جس کی بنیاد پر شیطانی کام ہمارے کرنے آسان ہو گئے اور نیکی والے کام کرنے ہمارے لیے مشکل ہو گئے. نماز کا پڑھنا آسان نہیں, نماز کا چھوڑنا آسان ہے. مغرب کی اذان ہو رہی ہے, لوگ سامنے سے جا رہے ہیں اور یہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے. اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے کہ اللہ نے اس کو بلایا, اللہ نے مجھے بھی بلایا. ایک مرتبہ ٹرین میں سفر ہوا اور میں نے اسٹیشن پر نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد ٹرین میں آ کے بیٹھا. ایک ملکی بھائی, غیر مسلم بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر پلیٹ فارم پر نماز پڑھے, سب نے آپ کو دیکھا, میں نے بھی دیکھا, تو کیا صرف آپ پر ہی نماز ہے؟ یہ ٹرین کے اندر اتنے سارے مسلمان ہیں, کیا یہ سب پر نماز نہیں ہے؟ اور یہ نماز نہیں پڑھیں گے, کیا ان کے لیے کوئی پینلٹی نہیں ہے؟ کیوں دوسروں کو سوال کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ دو قسم کے مسلمان ہیں, ایک نمازی ہے, ایک غیر نمازی, ایک داڑھی والے, ایک بغیر داڑھی والے, ایک سر پر عمامہ باندھنے والے, ٹوپی رکھنے والے, اور ایک ایسی زندگی گزارنے والے. جب اس طرح دو ہم نے پارٹ کیے تو پھر لوگوں نے نام دیا. جو متبع رسول, متبع شریعت, متبع قرآن ہوئے, پھر کہا کہ بھائی یہ تو سخت لوگ ہیں, کٹر پنتھی ہیں یہ, یعنی اپنے پنتھ پر بہت اسٹرکٹ سے چلتے ہیں. پنتھ کے معنی راستے کے ہوتے ہیں, کٹر پنتھی. تو اچھا جو کر رہا ہے سنت شریعت کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہے, ہم ہی مسلمانوں کی وجہ سے وہی بدنام زمانہ ہو رہے ہیں, ہماری وجہ سے. کچھ تو سوچتے, ہم نماز کو چھوڑ کر, اللہ رسول کے احکام کو توڑ کر, آنے والا رمضان اس کے روزوں کو چھوڑ کر, ہم کچھ تو سوچتے کہ اللہ کے پاس میں کیا لے کے جاؤں گا. مجھے دنیا میں اللہ نے یہ چیزیں لے کے آنے کو کہا ہے کہ نماز لے کے آنا, کلمہ لے کے آنا, روزہ لے کے آنا, تلاوت لے کے آنا, ذکر لے کے آنا, میرے نبی والی شکل و شباہت لے کے آنا, میرے نبی والا طریقہ لے کے آنا, میرے قرآن کی تلاوت اور قرآن والی زندگی لے کے آنا. تو یہ تو میں جمع کر ہی نہیں رہا ہوں, تو میں اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤں گا؟ او میرے بھائیوں, آج کی یہ مبارک مجلس میں تھوڑا تو سوچو
اور پھر کسی سے مت پوچھو، کسی سے مت پوچھو، آپ اکیلے میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر کا دروازہ، روم کا دروازہ بند کر کے آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مولا اگر میری زندگی یہ ٹھیک ہے یا کون سی ٹھیک ہے، میری رہبری کر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شیطان نے دھوکے میں ڈالا کہ نماز پڑھ کے تیرا کیا ہوگا، آج تک تو نے نہیں پڑھا، تیری دکان، تیرا مکان، تیری ترقی، تیری پراپرٹی، تیری مالداری بڑھتی جا رہی ہے، نماز پڑھ کر بھی کیا فرق پڑتا۔ یہ سارے جو شیطانی دھوکے اور اثرات اور دماغ کی جو اپج ہے، اکیلے میں بیٹھو، اللہ کے سامنے بیٹھو، کسی سے مت پوچھو، اللہ کے سامنے بیٹھو اور مانگو بار بار اللہ سے کہ مولا میری رہبری کر، صحیح راستے کی طرف میری رہبری کر۔ اور جس راستے کو نبی بتا دیں کہ یہ کرنا، صحابہ نماز کی طرف سے آگے پیچھے ہوں، بعض صحابہ سے کبھی جھوٹ نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، بعض صحابہ نے راہ خدا سے آگے پیچھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، مالوں کے خرچ کرنے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا۔ تو یہی تو حق کا راستہ ہے جس کو بتانے نبی آئے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، اکیلے میں اللہ سے ہدایت کو مانگو، اکیلے میں بیٹھ کر اپنی دل کی سوئی کو اللہ کی طرف جوڑو، دیکھو کیا رہبری ہوتی ہے، دیکھو اللہ کی طرف سے دل میں کیا بات آتی ہے۔ ضرور بھی ضرور یہ بات آئے گی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کو اور اللہ سے مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں کرتے۔ دل میں یہ بات آئے گی کہ ہاں ہاں تیری بھول ہے، تو غلط زندگی گزار رہا ہے، یہی حالت میں اگر مر گیا تو کیا ہوگا، توبہ کر۔ اور یہ آخری بات کہہ دوں، ساری توبہ اور معافی وہ کام کے کرنے کے بعد آتی ہے، کام کے کرنے سے پہلے نہیں آتی۔ کپڑے کی دکان میں کوئی جوان لڑکا کام کر رہا ہے، بہت سارے کپڑے کے رول کھلے ہوئے ہیں، اس کے جانے کا وقت ہو گیا تو بولتا ہے سوری بھائی معاف کرنا سیٹ، میں جاؤں، بھائی یہ کام باقی ہے، بولے اس کی تو معافی مانگتا ہوں۔ ارے بھائی تو جلدی جلدی تھوڑا آگے پیچھے لپیٹ لے چلے گا، کل آ کے ٹھیک کر لینا، کام تو پورا کر۔ تو سوری تیرا کام ٹھیک نہیں تھا اس کی مانگ، معافی ٹھیک کام نہیں کرے گا اس کی مانگ، کام کرے بھی کر کیسی معافی مانگتا ہے تو۔ اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نماز کا سلام پھرایا تم نے، سب فوراً اللہ اکبر اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز کے پڑھنے کے بعد معافی ہے۔ تو یہ کون سی زندگی گزار رہا ہے کہ نماز پڑھے بغیر ہی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ کیا دھندا؟ عمل کے کرنے کے بعد کہ مولا تیرے حق کے مطابق نہیں کر سکا، معافی مانگتا ہوں، قبول کر لے، معافی مانگتا ہوں، اور کیے بغیر ہی کہ معافی مانگتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بڑا ہے، لہذا وہ حکم اس کی حق کے مطابق نہیں ہو سکا، لہذا میں کر کے معافی مانگتا ہوں۔ عمل کے کرنے کے بعد معافی ہے۔ روزہ کھل رہا ہے، افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت والے میری مغفرت کر۔ اب یہ عمل پورا ہو رہا ہے تو معافی مانگی جا رہی ہے۔ حج پورا ہو رہا ہے، عرفات میں دعا مانگی جا رہی ہے اللہ معاف کر دے۔ لہذا دماغوں میں سے یہ نکال دو کہ بھائی ہم تو معافی مانگتے ہی ہے، عمل کے کرنے کے بعد معافی ہے، توبہ استغفار، نماز کی پابندی، اللہ کے حکم والی زندگی کے بعد گشتوں کے پورا کرنے کے بعد استغفار ہے، کیے بغیر ہی میں نہیں آیا اللہ معاف کرے، نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود بوجھ عطا فرمائے، مسجد کا بنانا قابل مبارک کرے، ہم سب کا آنا بھی قابل مبارک کرے۔
آج کی یہ مجلس میں ہم اللہ سے اپنی اچھی والی اور اللہ کی اطاعت والی زندگی کو مانگیں گے اور آنے والے رمضان کا بھی احترام کریں گے اور روزوں کے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے اور پورے روزے رکھنے کی نیت کریں گے۔ احترام رمضان الگ ہے اور روزوں کا رکھنا الگ ہے، دونوں الگ چیز ہے۔ 20 رکعت تراویح چاند دیکھنے کے ساتھ ہے اور چاند دیکھنے کے ساتھ بند ہے۔ 3 پارے 5 پارے 1.5 پارہ 2 پارے یا علم طرح سے شروع سے جو بھی تراویح پورے رمضان ہے، تراویح کی چھٹی نہیں ہے۔ قرآن کے پورا ہونے کے بعد بھی تراویح پڑھنی ہے، اور جس درجے میں جس اہمیت کے ساتھ مردوں پر ہے اسی اہمیت کے ساتھ عورتوں پر ہے۔ گھروں پر جا کر عورتوں کو بھی تراویح کی بات بتائیں۔ جس اہمیت کے ساتھ مسواک سنت ہے مردوں کے لیے اسی اہمیت کے ساتھ سنت ہے عورتوں کے لیے۔ عورتوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ مسواک ان کے لیے بھی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متبع رسول بنائے۔ بھول چوک غلطی کمی کوتاہی کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔